من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مصطفیٰ کے نوکروں کے نوکر خانہ میں آنے والی تمام قابل احترام روزہ دار اہل ایمان بہنوں کو پیار، محبت اور امن کا پیغام سلام پیش کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 10واں روزہ اور دورہ حدیث میں آج ہم جس ہستی کے بارے میں ذکر کریں گے وہ میری اور آپ کی ہر دل عزیز اسلام کی خاتون اول غم گسار نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، امی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وصال مبارک کا آج کا دن ہے۔ تو آج ہم انہی کے زندگی کے چند واقعات، چند معاملات، انہی کی سیرت کی کچھ باتیں بتائیں گے۔ آج ان کا چونکہ وصال مبارک 10 رمضان، آج حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال مبارک کا دن ہے۔ اس دن آپ دنیا سے پردہ آپ نے فرمایا، رحمت فرمائی۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ اطاعت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور امی خدیجہ کا جو معاملہ تھا وہ کیسا تھا۔ ایمان والیو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کو جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، وہ مومنوں کی جانوں کے قریب ہیں، اور آپ کی جو بیویاں ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں، وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ ایمان والیو، قرآن پاک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کلام ہے، اور اس میں ارشاد ہوا کہ جو میرا محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے نا، وہ مومنوں کے کو اپنا محبوب رکھتا ہے، وہ ان کو دور نہیں کرنے سمجھتے، بلکہ وہ تو تمہاری جانوں کے بھی قریب ہیں، اور وہ تو تمہاری جانوں کے مالک ہیں، اور وہ تو تمہاری جانوں سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ اور پھر ارشاد ہوا کہ میرے رسول کی جو بیویاں ہیں، میرے رسول کی جو بیویاں ہیں وہ کوئی عام عورتیں نہیں بلکہ تمام مومنوں کی مائیں ہیں۔ ہم بولتے ہیں نا امی عائشہ صدیقہ، اور آج امی خدیجہ جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ۔ تو آئیے چلتے ہیں ذرا آپ کی زندگی کی طرف۔ ایمان والیو، جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لاتے ہیں، تو آ کر امی خدیجہ کو یعنی کہ اپنی زوجہ کو آواز دیتے ہیں کہ یا خدیجہ تم کہاں ہو؟ امی خدیجہ آٹا گوندھ رہی ہوتی ہے، تو آپ آٹا گوندھتے یعنی کہ آٹے والے ہاتھوں کے ساتھ میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ لبیک یا سیدی، اے میرے محبوب، اے میرے پیارے، میں حاضر ہوں۔ تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرماتی ہیں کہ آپ فرمائیے میں آپ کی کیا خدمت کروں؟ تو ایمان والیو، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے خدیجہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا رسول بنایا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اپنا رسول بنایا ہے اور حکم دیا ہے کہ میں لوگوں کو نیکی کی، دین کی دعوت دوں۔ اب سوچتا ہوں کہ کون میری دعوت پر
لبیک کہے گا، کون اسلام کو مانے گا، کون میرا ساتھ دے گا؟ تو امی خدیجہ نے جب یہ سنا تو آپ نے سن کر فوراً اپنی امی خدیجہ جھکی اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں گر گئیں اور پکار اٹھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں قربان، میری جان قربان، سب سے پہلے میں خدیجہ یہ کہتی ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جو آپ نے اسلام میں خواتین میں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے کر آئیں۔ ایمان والیوں، یقیناً ہماری بھی یہ اسلام کی سب سے پہلی خاتون پر جان قربان ہونی چاہیے کہ جنہوں نے میرے اور تمہارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پر ایمان لے کر آئیں۔ اور پھر یاد رکھیے کہ یہ سلام جب وہ اسلام پر ایمان لائی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی امی خدیجہ پر سلام بھیجا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل سے کہا، جبرائیل جاؤ خدیجہ کو میرا سلام دو اور کہو کہ آفرین، صد آفرین تیرے ایمان مثالی پر رب العزت کا سلام ہو۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ایمان والیوں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نہ صرف ایک مثالی عورت تھی بلکہ آپ ایک مثالی بیوی بھی تھی، آپ ایک مثالی ماں بھی تھی، آپ ایک مثالی مومنہ بھی تھی۔ ہر مقام پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، اور ساتھ بھی کیسا کہ اپنے مال، نہ صرف اپنی جان قربان کی بلکہ اپنا مال، ہر چیز نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تابع کر دیا۔ ایمان والیوں، آپ نے 15 غلاموں کو آزاد کر کے ان کو مکان خرید کر دیے جب وہ مسلمان ہوئے تھے۔ 15 مسلمان جب مسلمان ہوئے، 15 لوگ جب مسلمان ہوئے تو آپ نے ان کو گھر خرید کر دیے تاکہ وہ آزادی کے ساتھ دین کی خدمت کر سکے، ان کو آسانی ہو۔ ایمان والیوں، عفیف کندی جو کہ یمن کا تاجر تھا، ایک مرتبہ وہ مکہ میں آیا ہوا تھا کہ کیا دیکھتا ہے کہ رات کے وقت خانہ کعبہ شریف کے پاس ایک نوجوان دیکھا جو انتہائی حسین و جمیل تھا۔ ایک نوجوان دیکھا جو انتہائی حسین و جمیل تھا۔ پھر ایک 13 سال کا لڑکا آیا جو اس حسین و جمیل نوجوان کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ اتنے میں ایک عورت سفید لباس پہنے ہوئے آئی اور لڑکے کے ساتھ کھڑے ہو کر پیچھے کھڑی ہو گئی اور تینوں نے نماز کی۔ جب نوجوان نے رکوع کیا تو وہ دونوں، یعنی کہ اس لڑکے اور اس عورت نے بھی رکوع کیا، اور جب سجدہ کیا تو دونوں نے اس کے پیچھے سجدہ بھی اس کے ساتھ کیا۔ یہ دیکھ کر عفیف کندی حیران رہ گیا۔ اس نے آپ کے چچا حضرت عباس سے پوچھا کہ یہ کون ہے، اور اس وقت حضرت عباس جو ہے وہ حضرت ابن عباس جو ہے وہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو نوجوان ہے یہ میرا بھتیجا یعنی کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہتے ہیں۔ یہ نوجوان کون ہے؟ ابن عباس نے فرمایا یہ میرا بھتیجا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہتے ہیں، اور وہ لڑکا ابو طالب کا بیٹا علی ہے۔ وہ لڑکا ابو طالب کا بیٹا علی ہے، یعنی کہ بچوں میں سب سے پہلے جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے کر آئے وہ کون تھے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ اور وہ عورت جو ان کے ساتھ کھڑی تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ حضرت خدیجہ ہیں، جو کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان بھی لا چکی ہیں، اور جنہوں نے بتوں کی پوجا چھوڑ کر ایک اللہ کو مانتے ہیں۔ یہ بتوں کی پوجا نہیں کرتے، یہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو ایمان والیوں، یوں پتہ چلا کہ سب سے پہلے جو نماز حضرت خدیجہ اور حضرت علی نے ادا کی وہ بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں ہی ادا کی۔
ایمان والیوں، جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایام گزرتے جاتے ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ صرف سوکھے وقت میں نہیں دیا، بلکہ آپ پر اسلام کے حق پیغام کو پہنچانے میں جتنی تکالیف آئیں، پریشانیاں آئیں، مصیبتیں آئیں، لوگوں کے بائیکاٹس ہوئے، سوشل بائیکاٹ ہوئے، آپ کو طرح طرح سے اذیتیں دی گئی، تو آپ ان تمام وقت میں، اوقات میں، ان تمام حالات میں اپنے شوہر صاحب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ رہی، ساتھ رہی، آپ نے ان کا ساتھ نہ چھوڑا۔ تو حضرت خدیجہ کی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جب انہوں نے نکاح فرمایا تو آپ کی 4 صاحبزادیاں تھیں، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ، حضرت فاطمہ اور حضرت زینب، اور آپ کے 2 صاحبزادے تھے، حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ، جو کہ امی خدیجہ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد طاہرات ہے۔ ایمان والیوں، بالآخر آپ جو مشکل حالات تھی، پریشانیاں تھیں، ان کے اثر انسان کی صحت پر بھی پڑے۔ آپ اتنے نازوں سے پلی تھی، لیکن اپنے شوہر پر آئی ہوئی جتنی مشکلات تھی، آپ نے جب ان کو برداشت کیا تو اس سے آپ کی صحت بھی متاثر ہوئی۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ سے بے تحاشا پیار فرماتے تھے، ہر حوالے سے آپ کا خیال رکھتے تھے، لیکن انسان کی صحت ہے، حالات اثر تو کرتے ہیں۔ تو ایمان والیوں، آپ کافی کمزور ہو گئی اور بالآخر 10 رمضان المبارک کو آپ کا وصال مبارک ہو گیا۔ ایمان والیوں، اور پھر آپ کے وصال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اکثر غمگین رہا کرتے تھے، بلکہ امی عائشہ یہ فرماتی ہیں کہ میں اس بات پر رشک کرتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اکثر اپنی پہلی زوجہ حضرت خدیجہ کا نہ صرف ذکر فرمایا کرتے تھے، بلکہ آپ کی آنکھیں بھی اشک بار ان کی جدائی میں ہو جایا کرتی تھی۔ اچھا وقت ہو، اچھے یاد رکھیں کہ میاں بیوی 2 گاڑی کے پہیے کی مانند ہیں۔ ایک پہیا جتنا بھی اچھا ہو اور دوسرا ناقص ہو تو یہ زندگی کی گاڑی کبھی بھی ساتھ نہیں چلتی۔ اس گاڑی کو چلانے کے لیے دونوں پہیوں کا یکساں ہونا، دونوں پہیوں کا ساتھ ہونا لازم ہے۔ تو اس لیے ایمان والیوں، جب اتنا اچھا لائف پارٹنر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ملا، اور پھر امی خدیجہ کو، دونوں ہی اچھے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جدائی میں رویا کرتی تھی نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھے تھے تو امی خدیجہ نے اپنی نہ صرف جان بلکہ ہر چیز، اپنا مال، ہر چیز نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تابع کر دی، تاکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں کوئی کمی باقی نہ رہے۔ بالآخر آپ 10 رمضان مبارک کو فوت ہو گئی، اور اتنا ہی کہوں گی کہ اسلام کی اے خاتون اول تم پہ لاکھوں سلام، اے خاتونوں کی خاتون افضل تم پہ لاکھوں سلام۔ دعا کرتی ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاق، ہمارے کردار و افعال اور ہمارے معاملات سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت مطہرہ کے تابع کر دے، اور ہمیں بھی ان کی سیرت کے یہ خوبصورت جو پہلو ہے، یہ رنگین جو پہلو ہے، ان کا پلہ پکڑ کر اپنی زندگی کو بحیثیت عورت، بحیثیت بیوی، بحیثیت ماں، بحیثیت مومنہ، بحیثیت ایک عورت ہمیں اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اس بات کو آگے بھی پھیلائیے گا۔ والسلام فی امان اللہ۔